جو مسلمان اسلام قبول کرتے تھے ان پہ ٹارچر ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، خاص طور پہ وہ غلام جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے انہیں مارا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، تشدد ہوتا تھا، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہیں مارا جاتا تھا۔ 7 غلام ایسے تھے جن کو ابو بکر صدیق نے اپنے پاکیزہ مال سے خرید کر اپنی خدمت میں نہیں رکھا، اپنے پاس نوکر نہیں رکھا، بلکہ خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اگر آپ کو وہ 7 کا عدد یاد نہ رہے تو ایک ہی یاد کر لو، جو مؤذنوں کا سردار ہے جس کو حضرت بلال کہتے ہیں، حضرت سیدنا بلال کو خرید کر آزاد کیا کیسے؟ امیہ بن خلف جو تھا بڑا کمینہ صفت ان کا مالک تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، جب تھک جاتا تو لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے اس نوکر کو مارو، کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ اپنے مالک کا دین چھوڑ کر یہ نیا دین قبول کر رہا ہے۔ تو لوگ مارتے مارتے تھک جاتے تو گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش بچوں کے حوالے کر دیتا کہ اسے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے پھرو۔ لیکن بلال حبشی وہ کیسے پکے تھے، کتنے پختہ تھے، کتنے مستحکم تھے کہ تپتی ریت اتے کلمہ پڑھیا۔ آج تو لوگوں نے کلمے کو کنٹروورشل بنا لیا کہ مسجد میں نماز کے بعد ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بلال حبشی سے پوچھو جس نے مکے کی تپتی ریت کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، تپتی ریت اتے کلمہ پڑھیا، بلال نہ کفر تے ظلم تو ڈریا، اے میں عشق نہ ملدا سواللہ بھائی مدنی آقا دا۔ عاشق کہلانا تو آسان ہے لیکن اس عشق کو ثابت کر کے دکھانا امتحان گاہ میں یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ کو اپنے اس بندے پہ رحم آیا اور حضور کی نگاہ کرم پڑی کہ ان کو اسلام لانے کی پاداش، کسی جرم کی پاداش میں نہیں، کلمہ پڑھنے کے جرم میں مارا جا رہا ہے۔ کہا ابو بکر اس کو خرید کر آزاد کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گئے، امیہ بن خلف سے بات ہوئی، اس نے کہا 5 اوقیہ سونا جو 32 تولے بنتا ہے، کتنے؟ 32 تولے سونا آپ نے اسی وقت دیا اور ہاتھ پکڑا۔ تو امیہ بن خلف نے پکارا، اے ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے کامیاب بزنس مین ہو، تم بارگیننگ کرو گے، تم سودا بازی کرو گے، لیکن تم نے تو جو منہ مانگی قیمت ہم نے مانگی وہ دے دی۔ تم کیسے بزنس مین ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم بڑے ذہین اور عقیل اور فہیم اور دانشور ہو، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بلال رومی غلام کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن تم نے اس غلام کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، کہا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تم نے 5 اوقیے مانگے میں نے وہ دے دیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں اگر 100 اوقیے مانگتے وہ بھی میں نے دے دینے تھے، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنا مہنگا ہے۔ بھئی جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، عام آدمی کے لیے تو وہ پتھر ہی ہوتا ہے، تو جوہر کا قدر جوہر جانتا ہے، جوہری جانتا ہے۔ تو کہا مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اگر 100 کی سونا تو مانگتا تو میں نے وہ بھی ادا کر دینا تھا۔ تو یہ باتیں جب ہوئی کہ بلال کو آپ نے خرید کر اپنے پاس غلام کے طور پر نہیں رکھا، اپنے گھر کے کام کے لیے نہیں رکھا، بلکہ خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا کہ جناب یہ اب آپ کے پاس ہے، اس سے آپ کام لے دین کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مکے کے لوگ جو کافر ہوتے ہیں نا، ان کی طینت بڑی خراب ہوتی ہے، ان کی نیچر بڑی خراب ہوتی ہے، ان کو کریٹیسائز کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ یار دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اپنے کلمہ گو بھائی کا کتنا اس نے ساتھ دیا ہے، کتنی اس کی ہیلپ کی ہے، اس کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، بجائے کہ اپریشیٹ کرتے، بجائے کہ تعریف کرتے، بجائے کہ ایڈمائر کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ابو بکر صدیق اتنا کامیاب تاجر، لیکن اس نے بارگیننگ نہیں کی، دیکھو دھوکا کھا گیا۔ کوئی یہ کہے، چوپالے بنا کے بیٹھے ہوتے تھے نا، منڈلیاں بنا کے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ چوکوں بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کافر اس طرح رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ رستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، آتے جاتے کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ باہر بیٹھے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہے، کوئی کام ہے، کوئی ریڑھی لگائیے تو راستے کا حق دو، یعنی نگاہ جھکا کے رکھو، آتے جاتے کو سلام کرو، ایسے نہیں گلیوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو کافر گلیوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر نے خرید کے آزاد کر دیے بلال کو، لگتا ہے اس پہ کوئی احسان ہوگا، اس کے گھر والوں پہ کوئی احسان کیا ہوگا، ایسے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ منہ مانگی قیمت دے کے پھر اپنے پاس بھی نہیں رکھا، آزاد کر دیا، اس پر کسی کا احسان ہے، بلال کا احسان ہے، تو احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس نے منہ مانگی قیمت دے دی ہے۔ وہ آپس میں یہ چے میں گوئیاں کر رہے ہیں، اس دن کی بریکنگ نیوز یہ خبر بنی ہوئی ہے اور اللہ پاک نے جواب دیا ہے۔ کیا تم مت سمجھو یہ کسی کا بدلہ نہیں دے رہا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، 30واں پارہ ہے، سورۃ اللیل ہے، اللہ پاک بیان کر رہا ہے، اللہ پاک بیان فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے
کہ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں جن کی گوئی اللہ پاک دے رہا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار, الَّذِي یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّى, جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. وہ بدلہ اتارنے کے لیے نہیں دے رہا, وہ پاک ہونے کے لیے دے رہا ہے. آگے کیا اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے جس کا اس نے بدلہ اتارنا ہو, کسی کے احسان کا اس نے بدلہ نہیں دینا. وہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ تو رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ تو اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے, کسی کا بدلہ اس نے نہیں دینا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, ان قریب وہ راضی ہوگا. جی اللہ اکبر. اتقا فرمایا ہے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اتقا میں ابو بکر صدیق کی کیا شانیں بیان ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس لفظ کی تفسیر میں سینکڑوں صفحوں کی کتاب لکھ دی ہے جس کا نام ہے الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا. ہمارے لوگ کتابیں پڑھے تو ان کو پتہ چلے نا, کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, اللہ حضرت نے عربی زبان میں کتاب لکھی ہے, میرے پاس موجود ہے, اردو ترجمہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب نے کیا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. پنجاب یونیورسٹی میں لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ یار ایک عالم دین نے ایک لفظ پہ اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے, اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر محمد اشفاق کھاریاں کے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر تحقیق ریسرچ اس کو ایڈٹ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے. اتقا لفظ کی تشریح ہے. ایک اب میں جملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اتقا سے ثابت ہوا کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق اکبر. انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سارے بولے. مجھے ذرا فیڈ بیک دے, میں کالج کا پروفیسر ہوں, میں ایسے نہیں تقریر سناتا دیواروں کو, میں کہتا ہوں لوگوں کو کچھ یاد بھی ہونا چاہیے. تو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ گونج پڑے ذرا, صدیق اکبر. سب سے افضل کون ہے؟ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ اکبر کا, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ, ہاں یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ اکبر کا, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ. اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار. اس سے ابو بکر صدیق کی اور کئی آیتوں سے ثابت ہوتی ہے, لیکن یہ ایک میں نے جھلکی دکھائی ہے. اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار. اتقا کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر. اور قرآن کریم کے سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار, جو سب سے زیادہ. تو سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر. تو اس سے ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ عزت اللہ کے ہاں جس کی انبیاء اور رسول کے بعد ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے.